حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اپنے کلام میں، اپنے بیان میں، اپنے فرقان میں ذات حق خالق زمین و آسمان نے بیان کیا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی شک نہیں کہ ایمان سے مراد مولا علی ہے اور ان کو ماننے والے ہی تقوی تک پہنچ سکتے ہیں، اور متقی وہی ہوتے ہیں جو علی اور اولاد علی کو ماننے۔ باقی اگر تقوی کا دعویٰ بھی ہو تو وہ جعلی ہے، اور صادقین بھی سچے ہیں قرآن کی نظر میں۔ توجہ، قرآن کی نظر میں صادقین سچے بھی 14 ہی ہیں۔ ہم نے اس پر کافی گفتگو کی ہے، بقیت اللہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی آپ کریں گے تو آل محمد کی اولاد میں سے ہی ہستیاں تھیں جنہوں نے اس پورے انداز سے ایمان میں بھی بلند نظر آئے، تقوی میں بھی بلند نظر آئے، اور حق کا ساتھ جیسے خون اولاد بیٹے اور پوتوں نے امام زادوں نے دیا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جس میں سے عظیم سادات بخارا ازبکستان کا ایک شہر ہے جس کی بہت پرانی تاریخ ہے، بہت بڑا اس کا پرانا ثقافتی کیفیت ہے، مذہبی لحاظ سے، باقی تمام تاریخی لحاظ سے، اس کے مختلف زاویوں سے اس کی بڑی پہچان ہے۔ بخارا، سمرقند، تاشقند، یہ ازبکستان کا معروف اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر مومنین اور شیعوں کی تعداد اس وقت 15 لاکھ کے قریب ہے، اور تقریباً اتنے ہی 20 سے 25 لاکھ غیر مسلم بھی، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے کئی مذاہب بھی موجود ہیں۔ لیکن بخارا کی عالم میں زیادہ شہرت بخاری خاندان، سادات بخارا کی وجہ سے ہوئی۔ آج بھی ہمارے جو پاکستان وغیرہ میں لوگ جب بخارا کا نام ہو، وہ جہاں سے بخاری آئے تھے، اگرچہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں بخاری، ہم خود نقوی بخاری ہیں، ہمیں بخاری نہ کہیں لوگ۔ اس طرح امام کا نام اور امام کی اولاد کا نام نقوی چھپتا ہے، بخارا میں غیر سید بھی ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے مشہور کر دی، ہمیں نقوی کہا جائے، بخاری نہ کہا جائے۔ ہمیں کہا جائے، ہمیں بخاری کہیں، ہم بخارا کے تو ہیں لیکن ہم بخاری نہیں، ہم نقی علیہ السلام کی اولاد سے۔ بہرحال اس بات کی طرف نہیں جاتے۔ مسلمانوں کی کتب میں موجود ہے کہ تاشقند، سمرقند اور بخارا اسلامی تہذیب کے گہوارہ تھے۔ یہ تو بتا دیا جاتا ہے معاشرۃ العلوم میں بچوں کو، اسکول کی کتابوں میں، لیکن آگے تفصیل نہیں بتائی جاتی اس اسلام کی تہذیب کے گہوارے کی وجہ کون تھے۔ وہ امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد سے بہت ہی قریب چند پشتوں کا فاصلہ ہے۔ سید علی المؤید، جو شیر شاہ سید جلال قطب کمال بر صغیر پاک و ہند کے بخار سادات، نقوی سادات کے جد اعلیٰ شیر شاہ سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری کے والد سے، اور باقی بھی جو اہل سنت جن پیروں کو مانتے ہیں، بہاؤالدین زکریا، باقی ہندوستان کے جو پیر صاحبان ہیں، وہ بھی سب بخارا سے پڑھ کے، یہ جو ہند و پاک میں جو صوفیاء کرام یا جو دین پہنچا ہے، اس کی وجہ جو علماء تھے انہوں نے
جناب سید علی المؤید سے پڑھ کے آئے۔ آج بھی بخارا میں ان کا مزار ہے اور سادات کی بھی خاصی تعداد بخارا میں موجود ہے۔ آج برصغیر پاک و ہند میں وسیع تعداد میں اسلام موجود ہے تو اس کا مین اثر بخارا سے آئے ہوئے مبلغین سید علی المؤید شیر شاہ سید جلال کے والد کا اثر ہے۔ آج بھی ان کی قبر کرامات، عظمت اور ہیبت اور جلالت کا مرکز ہے، جیسا کہ ان کے بیٹے کا مزار اقدس یہاں اجھ شریف میں بلندی عروج اور روحانیت کی معراج کا مقام ہے۔ سید علی المؤید اور اس کے بعد ان کی اولاد پر بڑی مصیبتیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کے بیٹے شیر شاہ سید جلال کی ایک زوجہ سے تو جو اولاد ہے وہ سادات موجود ہیں اچ میں اور باقی ہندوستان کے مقامات میں، اور شیر شاہ سید جلال کی دوسری زوجہ جناب قاسم بخاری کی بیٹی سے جو اولاد ہے تاریخ میں ان کا پتہ نہیں، وہ ہندوستان کے جنگلوں میں در بدر ہوئے۔ آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی تاریخ علماء کا تذکرہ ہو، مسلمانوں میں اگر انصاف ہو تو اپنی ہند و پاک کی تاریخ کے عظیم محسن سید علی المؤید شیر شاہ سید جلال کے والد کو یاد کیا جائے۔ جب مشرق مغرب میں کہیں کوئی علمی مرکز نہیں تھا، سمرقند اور بخارا میں بالخصوص سید علی المؤید کی فیوضات تھیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی دنیا میں مرکز بنا اچ شریف کہ جہاں عرب اور عجم سے مصر تک سے لوگ پڑھنے آتے تھے، تو وہ بھی ان کے عظیم بیٹے شیر شاہ سید جلال کی وجہ سے۔ تو لہذا بخارا ہو، اچ شریف ہو، ان مقامات کو یاد کرنا اسلام کی اقدار کو یاد کرنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان اور اسلام کی عظیم علامت تقوی، پرہیزگاری، کرامات اور فیوضات کا مرکز تھے۔ مالک ذوالجلال ان علماء کے، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر جو روحانیت کا مرکز سے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسائر